وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آئیے اس درس پاک کو شروع کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا بابرکت نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اقرأ، اپنے حبیب کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ حبیب پڑھیں۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، اور تیرا رب عزتوں والا جس نے قلم سے علم عطا فرمایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ رفیقان اہل سنت، اس سے قبل کی نشست میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ شریعت طیبہ کا علم حاصل کرنا یہ مسلمان کا اپنے دین کو سیکھنا اور اپنے دین کو سمجھنا ہی ہے، اور ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے اتنا علم سیکھے جس میں ایمان اور عقیدے کی معلومات اور عبادات کے احکام و مسائل کا علم، تاکہ وہ اپنی عبادتوں کو درست طریقے سے ادا کر سکے، اور ایسے ہی حلال و حرام اور شریعت طیبہ کی پسندیدہ یا ناپسندیدہ باتوں کا ضروری علم حاصل کرے، تاکہ بندہ اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اسلامی طرز پر اپنی زندگی بھی گزار سکے۔ یہ علوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت یعنی مومن امت پر لازم و ضروری ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ دیں، اسے سیکھیں اور اسے سکھائیں۔ آج کی اس محفل پاک پر حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کے نام اقدس اور آپ کی ذات والا صفات کی طرف منسوب کرتے ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالی فیضان حضور حافظ ملت جلالۃ العلم استاذ العلماء حضرت سیدنا الشاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی بانی الجامعۃ الاشرفیہ علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ ناز سے اکتساب کرتے ہوئے چند باتیں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان نے کسی موقع سے یہ فرمایا تھا، آپ کا یہ جملہ اہل علم کے درمیان میں بڑا مقبول اور بڑا مشہور، کہ عالم نہیں تو عالم نہیں۔ لفظ عالم میں لام کے نیچے زیر ہے اور لفظ عالم پر لام کے اوپر زبر ہے۔ عالم دنیا اور کائنات کو کہتے ہیں، اور عالم جو ایمان کی درستگی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سچے امین اور اپنے دلوں میں علوم نبویہ کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر رکھنے والے افراد ہیں، اور جو ایمان کے ساتھ عمل میں پختگی رکھتے ہیں، ایسے لوگ علماء کہے جاتے ہیں، عالم کہے جاتے ہیں۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا یہ جملہ ہے بڑا مختصر، کہ عالم نہیں تو عالم نہیں، یعنی اگر روئے زمین پر عالم نہ رہے تو عالم تباہ و تاراج ہو جائے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ عالم اور عالم میں زبر اور زیر کا فرق ہے، کہ عالم میں لام کے نیچے زیر ہے اور عالم میں لام پہ زبر ہے۔ زیر اور زبر سے ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ زیر و زبر ہو جانا یعنی تباہ ہو جانا۔ پھر آپ فرماتے ہیں لہٰذا روئے زمین پر اگر عالم نہ رہیں، عالم دین نہ رہیں، تو یہ دنیا تباہ و تاراج ہو جائے گی۔ یقیناً یہ قیامت کی عظیم ترین نشانی بھی ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہما کے اتفاق سے متفق علیہ ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد، کہ رب تبارک و تعالی علم کو لوگوں اور اپنے بندوں سے کھینچ کے نہ اٹھائے گا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھانے کے ذریعے علم کو اٹھا لے گا، یعنی علماء اہل سنت کی کثرت کے ساتھ موتیں واقع ہوگی اور روئے زمین جو ہے علماء حق اور علماء اہل سنت سے خالی ہو جائے گی۔ پھر کیا عالم ہوگا؟ خود حضور فرماتے ہیں حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عالم کو، کسی عالم اہل سنت کو باقی نہ رکھے گا، روئے زمین علماء حق سے خالی ہو جائے گی، تو حالات کیا بنیں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ایسے لوگ کہ جنہوں نے بس دو چار ادھر ادھر کی باتیں سیکھی ہوگی اور شریعت طیبہ میں اتنے جری ہوں گے کہ حالات یہ ہوں گے فسئلوا، ان سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے، ففتوا بغیر علم، تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، کہ خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر اگر ہم غور کریں، ہمارے ایمان میں اتنی تقویت اور اتنا اضافہ ہوگا کہ جیسا حضور نے فرمایا تھا آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگ کہ جو شریعت طیبہ کے علوم سے ذرہ برابر بھی واقف نہیں، وہ شرعی مسائل میں اتنی جرأت کر کے نہ جانے اپنی طرف سے کیسی کیسی باتیں بیان کرتے ہیں۔ لہذا اس حدیث پر آپ غور کریں اور اسے سمجھیں کہ علماء روئے زمین کے امان کا نام ہے، عالم کی سلامتی کا نام ہے۔ جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو روئے زمین جب ان سے خالی ہو جائے گی تو اس کے بعد عالم نہ رہے گا، عالم تباہ و تاراج ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، لوگ گمراہی کے شکار ہوں گے کہ اس وقت لوگوں کو مسئلہ بتانے والا بھی گمراہ ہوگا اور مسئلہ پوچھنے والے بھی گمراہ ہوں گے، کیونکہ بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے۔ لہذا علماء کرام کی قدر کریں، ان کے وجود مسعود کی آپ اللہ کی اس عظیم نعمت کی آپ قدر کریں اور ان کے وجود مسعود کو باعث سعادت سمجھیں، جس قدر ہو سکے ان کی مجلسوں کو اپنے لیے لازم رکھیں۔ گزشتہ کے بیان میں ہم نے پانی کے تعلق سے کچھ معلومات پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی سے متعلقہ چند اہم مسائل آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پانی کی چند قسمیں کہ اس سے ہم طہارت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وضو میں استعمال، غسل میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس اعتبار سے طاہر مطہر غیر مکروہ، طاہر مطہر مکروہ، اور اسی طرح نجس مشکوک وغیرہ اقسام کا ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا۔ اب یہاں ایک اہم مسئلہ بہار شریعت حصہ دوم میں صفحہ نمبر 49 پہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ کچھ پانی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مائع مطلق نہیں رہتے، یعنی شدھ پانی کے حکم میں وہ نہیں ہوتے ہیں، ان کو پانی کی طرح بہتے اور سیال تو ہوتے ہیں، مگر ان سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ جیسے درخت اور پھل سے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں، کہ درخت اور پھل کے پانی میں درخت اور پھل کے اجزاء خوب ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے یہ مائع مطلق نہیں رہتے، یعنی شدھ پانی کے حکم میں نہیں ہوتا وہ پانی۔ نیز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے پانی پر ہم پانی کا لفظ نہیں بولتے، عرف میں بھی انہیں عرق، رس، جوس جیسے الفاظ ان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیلے کا پانی جو اس کے تنے کو نچوڑنے سے نکلتا ہے، ایسے ہی گنا جس کو ہم شیری کہتے ہیں، انگور جس کو ہم ڈراگس کہتے ہیں، انار اور تربوز وغیرہ کا پانی، ان سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں، یہ تو نچوڑنے کی صورت میں ہوا۔ نیز درخت اور پھل سے خود بخود بغیر نچوڑے نکلنے والے پانی کا بھی یہی حکم ہے، یعنی ان سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے تاڑ کا ایک پھل ہوتا ہے جس کو ہم تاڑ پھلی بھی کہتے ہیں، تو وہ اپنے ناریل کے پیڑ کی طرح لمبا ہوتا ہے، تو اس سے تاڑ کے پھل سے ٹپکنے والا پانی، اس سے بھی وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ اب دیکھیے کہ کبھی کبھی جو پانی
جس کو ہم عرف میں پانی ہی کہتے ہیں، لیکن بسا اوقات اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ وضو اور غسل کے لائق نہیں رہتا۔ اس کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک قاعدہ اپنے ذہن میں رکھیں، پکانے یا کسی پاک چیز کے مل کر پانی پر غالب آ جانے، یعنی پانی پر حاوی ہو جانے کی وجہ سے اگر پانی کی طبیعت زائل ہو گئی تو اس پانی سے بھی وضو اور غسل کرنا جائز نہیں۔ دو باتیں ہیں یہاں پہ۔ نمبر ایک کہ پکانے سے وہ پانی کی طبیعت بدل جائے، یا کوئی چیز اس میں مل جائے اور گھل ملنے کی وجہ سے وہ چیز اس پر غالب آ گئی جس کی وجہ سے پانی کی طبیعت ختم ہو گئی، تو ان دونوں طرح کے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ پکانے کی وجہ سے تبدیلی کی مثال، پکنے کی وجہ سے طبیعت کے زائل ہونے کو ہم جو سمجھیں جیسے چنے اور مسور وغیرہ کی دال پانی میں پکائی اور گھاڑا پن آ گیا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جاڑی ہو گئی، گھاڑا پن آ گیا، تو پانی کی طبیعت زائل ہو جائے گی کہ اب جو ہے پانی کی طبیعت وہاں باقی نہ رہے گی، بلکہ ہم اس وقت ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ تو دال بن گئی۔ اسی طرح غلے بہت سارے ہیں جو پانی میں پکاتے ہیں تو وہ گھاڑے بن جاتے ہیں، تو اس وقت پانی کی طبیعت باقی نہیں رہتی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی کی طبیعت ہے کیا، کہ جس کے تبدیل ہو جانے کے بعد اب وہ پانی کے حکم میں نہیں رہتا، اب اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں۔ لہٰذا پانی کی طبیعت یاد رکھنے کے لیے اپنے ذہن میں یہ باتیں محفوظ رکھیں کہ پانی کی طبیعت نمبر ایک رقت، نور العزا وغیرہ کتب میں یہ صراحت مذکور ہے، رقت یعنی پتلا پن، پانی جو ہے پتلا ہوتا ہے۔ نمبر دو سیلان یعنی بہاؤ، تو پانی کے اندر بہاؤ ہوتا ہے۔ نمبر تین اروا یعنی سیراب کرنا، کہ جب کوئی پیاسا آدمی پانی پیتا ہے تو پانی اسے سیراب کرتا ہے، ایسے ہی زمینوں کو بھی پانی سے سیراب کرتے ہیں تو پانی زمین کو بھی سیراب کر دیتا ہے، یعنی تر کرنا۔ اور انبات یعنی سبزہ اگانا، کہ پانی کو اللہ نے یہ برکت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ جب وہ نرم زمینوں پہ گرتا ہے تو پانی گرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں روئے زمین پر قسم قسم کے سبزے اور پھل وغیرہ کے درخت اور پودے نکل آتے ہیں۔ تو پانی کی طبیعت میں یہ چار چیزیں ہیں، رقت یعنی پتلا پن، سیلان یعنی بہاؤ، اروا یعنی سیراب کرنا، اور انبات یعنی سبزہ اگانا۔ اب یہ یاد رہے کہ ہم نے پکانے کی صورت تو بیان کر دی، اب یہ مسئلہ باقی رہ گیا کہ پانی کے اندر کوئی چیز ملی اور ملنے کی وجہ سے وہ پانی پر غالب آ گئی، تو یاد رہے کہ پانی کے اندر جو چیز ملے گی، پہلی بات یہ ہے کہ وہ ناپاکی اور گندگی نہ ہو، کیونکہ اس کا حکم ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ پانی اگر دہ دردے سے کم ہے اور اس کے اندر کوئی ناپاکی یا گندگی قطرہ برابر بھی گر گئی تو پانی ناپاک ہو جائے گا، کوئی نجاست اس میں قطرہ برابر بھی گر گئی تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر وہ دہ دردے یا دہ دردے سے زیادہ ہے تو اس کا مسئلہ بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ جب تک نجاست کے گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ، بو اور مزہ جو پانی کے اوصاف ہیں، ان کو پانی کی صفتیں کہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بدل گیا تو پھر وہ دہ دردہ یا دہ دردے سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر نجاست کے گرنے سے اس کے اوصاف میں تبدیلی نہیں آتی، رنگ یا بو یا مزہ بدلتا نہیں، تو دہ دردے ہونے کی صورت میں اور دہ دردے سے زیادہ ہونے کی صورت میں وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ ہم پچھلی نشست میں ہم اس کو بیان کر چکے ہیں۔ یہاں یاد رہے کہ پانی کے اندر جو چیزیں ملے گی، پانی کے اندر گھل مل جائے گی، وہ یا پانی کے اندر انہیں ڈالا جائے، تو پانی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں بھی ہم غور کریں تو دو طرح کی ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک کہ پانی کے اندر جو چیز ملی ہے وہ یا تو ٹھوس ہوگی، جس کو عربی میں جامد کہتے ہیں، جیسے مٹی، پتھر، ریت، کنکر، درختوں کے پتے، پھلوں کے چھلکے، خود پھل وغیرہ، یا پانی کے اندر جو چیز مل جائے گی وہ ٹھوس تو نہیں ہوگی، بہنے والی ہوگی، بہاؤ والی ہوگی، تو اس اعتبار سے دونوں طرح سے ہم اس کے احکام کو سمجھیں گے۔ نمبر ایک کہ پانی کے اندر اگر کوئی ٹھوس چیز مل جائے تو غلبے کا اعتبار کیسے کریں گے؟ تو اس صورت میں غلبے کا اعتبار اس سے ہوگا کہ اگر وہ اس ٹھوس چیز کے مل جانے سے پانی کی رقت یعنی پانی کا پتلا پن اور پانی کا سیلان یعنی پانی کا بہاؤ ختم ہو گیا، تو اب اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں۔ جیسے
پانی میں پاک مٹی اس قدر مل گئی کہ کیچڑ بن گئی، یا سیمنٹ اس قدر مل گئی کہ وہ کیچڑ کی طرح ہو گئی، تو اب اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں، کیونکہ اب یہاں پانی کی طبیعت زائل ہو گئی۔ پانی کی طبیعت یہ تھی کہ اس کے اندر رقت، پتلاپن ہونا چاہیے، سیلاؤ یعنی بہاؤ ہونا چاہیے، وہ چیز یہاں ختم ہو گئی۔ ایسے ہی پاک جامد چیز کے ملنے سے اگر پانی کے اوصاف یعنی رنگ، بو اور مزہ سب کے سب بدل جائیں تو اس سے کوئی فرق نہ آئے گا، لیکن یاد رہی یہ مسئلہ کب ہے؟ جبکہ پانی کے اندر کوئی ٹھوس جامد چیز مل جائے، اور اس سے پانی کے اگر اوصاف بدل جاتے ہیں، پانی کی طبیعت نہیں بدلتی، اس کی رقت اور سیلانی نہیں بدلتی، اوصاف بدلتے ہیں، اور وہ چیز جو اس میں ملی ہے وہ جامد، وہ چیز پاک ہے، اور اس سے پانی کے اوصاف یعنی رنگ، بو اور مزہ سب کے سب بدل جائیں تو اس سے کوئی فرق نہ آئے گا، وہ پانی وضو اور غسل کے لائق رہے گا۔ یعنی ٹھوس پاک چیزوں کے مل جانے سے غلبے کا اعتبار پانی کی رقت اور سیلانی کے ختم ہونے سے مانا جائے گا، اوصاف سے نہیں۔ پانی کے بہاؤ اور پانی کی پتلاپن اگر ختم ہو گیا تو غلبہ مانا جائے گا، ورنہ نہیں، اوصاف سے نہیں۔ مثلا زعفران، صابن، پھل، پھول، پتے وغیرہ پانی میں مل گئے، جس سے پانی کا رنگ، بو اور مزہ سب کے سب بدل گئے، تو پانی وضو اور غسل کے لائق ہی رہے گا۔ ہاں اگر ان چیزوں کے مل جانے سے رقت اور بہاؤ ختم ہو گیا تو اب جائز نہیں، لیکن یاد رہے یہ مسئلہ کب ہے؟ جبکہ پانی میں ملنے والی چیز ٹھوس ہو، جس کو جامد کہتے ہیں، اور اس کی مثالیں ہم نے پیچھے بیان کر دی۔ یہ حکم تو اس وقت ہے جبکہ پانی کے اندر ٹھوس چیزیں مل جائیں، تو ٹھوس چیزوں کے ملنے کی وجہ سے غلبے کا اعتبار رقت اور سیلانی کے ختم ہونے سے ہوگا۔ اوصاف اگر بدلیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رقت اور سیلانی باقی رہنی چاہیے، یعنی اس کا پتلاپن اور اس کا بہاؤ باقی رہنا چاہیے۔ اگر وہ بدل گیا تو پھر پانی کی طبیعت زائل، اب اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ یہ ہے ماحصل۔ اب اس کا حکم کہ پانی میں اگر بہنے والی کوئی چیز مل گئی، یعنی ٹھوس نہیں ہے، بہنے والی ہے، مثال کے طور پر سرکہ، دودھ، شہد وغیرہ، تو اس صورت میں غلبے کا اعتبار اوصاف سے کیا جائے گا، یعنی بہنے والی چیزیں، پاک بہنے والی چیزیں جیسے سرکہ، دودھ، شہد وغیرہ پانی کے اندر اگر مل جائیں تو پھر کب ان سے وضو اور غسل ہم کر سکتے ہیں، کب نہیں کر سکتے۔ اس کو جاننے کے لیے آپ یہاں غلبے کا مسئلہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، یعنی غالب آ جانا، حاوی ہو جانا، زیادہ بڑھ جانا۔ تو یہاں غلبے کا اعتبار رقت اور سیلانی سے نہیں ہوگا بلکہ اوصاف سے، کیونکہ وہ چیز جو اس میں ملی ہے وہ خود بھی تو بہنے والی ہے، لہٰذا پانی کا پتلاپن بھی زائل نہیں ہوگا اور پانی کا یہ بہاؤ بھی زائل نہیں ہوگا، وہ تو رہے گا، کیونکہ جو چیز ملی ہے اس کے اندر بھی رقت ہے اور سیلانی ہے، یعنی پتلاپن ہے اور بہاؤ ہے۔ لہٰذا جس بہنے والی چیز میں اگر دو وصف ہوں تو کسی ایک کے ظاہر ہو جانے سے غلبہ مان لیا جائے گا۔ دیکھیے اس کے لیے نور الایضاح جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ مسئلہ درج ہے۔ مثال کے طور پر دودھ کہ فقہائے کرام کے نزدیک اس میں صرف دو وصف ہوتے ہیں، یعنی دو خوبیاں، نمبر ایک رنگ اور نمبر دو مزہ۔ دودھ میں بو نہیں ہوتی جب تک کچا رہتا ہے، ہاں بہت زیادہ اس کو پکا لیا جائے تو قدرے بو آ جاتی ہے، لیکن یہاں خالص دودھ کی بات کر رہے ہیں۔ نور الایضاح میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ دودھ میں بو یعنی اسمیل نہیں ہوتی، ہاں رنگ اور مزہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر پانی میں دودھ مل گیا اور دودھ مل جانے کی وجہ سے اگر پانی کا رنگ دودھ کی طرح ہو گیا یا پانی کا مزہ دودھ کی طرح ہو گیا تو اب اس صورت میں وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہے گا، کیونکہ یہ مسئلہ ہے بہنے والی چیز پانی کے اندر اگر مل جاتی ہے اور وہ اس چیز کے اندر اگر دو وصف ہیں، جیسے دودھ کے اس کے اندر دو وصف ہوتے ہیں، رنگ اور مزہ، تو اس میں سے کسی ایک وصف کے ظاہر ہو جانے سے، کسی بھی ایک وصف کے ظاہر ہو جانے سے غلبہ مان لیا جائے گا اور وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہیں رہے گا۔ لہٰذا دودھ کا رنگ یا دودھ کا مزہ پانی پر غالب آ گیا تو اب اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ یہ تو دو وصف والی چیز، اور جس میں تین وصف ہوں، یعنی تین باتیں اس کے اندر ہوں، تین وصف اور تین صفتیں ہوں، یعنی رنگ بھی ہو، بو بھی ہو اور مزہ بھی ہو، تو کسی دو وصف کے ظاہر ہو جانے سے غلبہ مانا جائے گا، ورنہ نہیں۔ جیسے سرکہ اور شہد، اس میں رنگ بھی ہوتا ہے، بو یعنی اسمیل بھی ہوتی ہے اور مزہ یعنی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر غلبے کا اعتبار ہم کریں گے
جہاں پہ جو غلبے کا اعتبار ہوگا دو وصف ظاہر ہو جانے سے. مثال کے طور پر اگر پانی کے اندر شہد مل گیا اور شہد کے دو وصف، یعنی شہد کی مثال کے طور پر شہد کی بو اور شہد کا مزہ اگر اس میں آنے لگا تو اب اس صورت میں اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوگا. یہ تو بات تھی جس میں 3 وصف ہوتے ہیں، جیسے ہم نے مثال دی تھی سرکہ اور شہد. اب بہنے والی کچھ چیزیں ایسی ہوگی جس میں کوئی وصف نہیں ہوتا، وہ پانی کی طرح پانی ہی دکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مائع مستعمل، یعنی وہ پانی جس کے بارے میں ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ بے وضو شخص نے اپنا بغیر دھلا ہاتھ اور جس پر غسل فرض ہو اس نے کوئی بغیر دھلا عضو اس میں ڈال دیا تو وہ پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے. اور مائع مستعمل کی پوری تفصیلات ہم پیش کر چکے ہیں پہلے درس کے اندر، آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو اب اگر کوئی پاک پانی تھا اس کے اندر مائع مستعمل مل گیا تو اب اس صورت میں کیسے غلبہ مانا جائے گا؟ تو یہاں دیکھیے کہ جب کوئی وصف یہاں ہے ہی نہیں تو ہم کیسے اندازہ لگائیں گے کہ یہاں غلبہ ہوا یا نہیں ہوا. تو یہاں غلبے کا اعتبار وزن سے ہوگا. مثلا 5 لیٹر طاہر مطہر غیر مکروہ پانی، یعنی خود بھی پاک کرنے والا بھی اور مکروہ نہیں ہے، ایسے پانی میں اگر 5 لیٹر سے کم مائع مستعمل مل گیا تو اس سے وضو اور غسل جائز رہے گا. اور اگر اتنا ہی یعنی جتنا پاک پانی ہے اتنا ہی جو ہے مائع مستعمل مل گیا یا اس سے زیادہ مل گیا تو ناجائز ہے. یعنی جن کے اندر کوئی وصف نہیں ہوتا جیسے مائع مستعمل، تو اس صورت میں غلبے کا اعتبار وزن سے کیا جائے گا. اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم اپنے غسل خانے میں نہانے کے لیے یا وضو کرتے وقت ہم اپنے گھر کے وضو خانے وغیرہ میں ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ یا ہاتھ پہ پانی ڈالتے وقت کچھ قطرات جو ہے برتنوں میں گر جاتے ہیں، اور وہ قطرہ جو ہمارے چہرے یا ہمارے ہاتھ سے ٹپک کے برتن میں گرتا ہے وہ مائع مستعمل ہے. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مائع مستعمل اس میں مل جانے کی وجہ سے اب جو ہے وہ پانی ہمارے لیے استعمال کے لائق نہ رہا. تو ایسا نہیں ہے. یہاں پہ مسئلہ یاد رہے کہ جتنا پاک پانی ہے اتنی ہی مقدار میں مائع مستعمل اس میں ملنا چاہیے، تو وہ پانی اب وضو اور غسل کے لائق نہیں رہے گا. یا اس سے زیادہ مل گیا تو وضو اور غسل کے لائق نہیں رہے گا. لہٰذا اگر تھوڑا بہت اس میں مل جاتا ہے، کم مل جاتا ہے نا، 2-4 بوندیں اگر ہمارے جسم سے ہاتھ سے یا چہرے سے ٹپک کے اس برتن میں گر گئی، ڈول وغیرہ میں پانی بھرا ہے اس میں، تو اس کی بنیاد پر وہ پانی قابل استعمال رہے گا، اس سے وضو اور غسل کرنا جائز رہے گا. لہٰذا اگر اس طرح کے شبہات لوگوں میں آتے ہیں تو یاد رہے کہ شبہات جو ہے وہ مسائل کی صورت میں، خاص کر پاکی ناپاکی کے مسئلے میں لوگ شبہات میں شک میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو شک کا علاج یہ ہے کہ آدمی صحیح مسئلہ سیکھے اور صحیح مسئلہ پڑھے، اور اگر نہیں معلوم تو اہل علم سے رابطہ کر کے اپنے مسائل پوچھا کرے، کہ ورنہ تو بہت سارے لوگ عجیب و غریب شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ شک میں رہتے ہیں کہ بھئی میرا وضو ہوا یا نہیں ہوا. اس طرح کے شبہات، یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسائل سے پوری طرح واقف نہ ہونے کی بنیاد پر. لہٰذا اگر ایسے 2-4 قطرے اگر ڈول میں گر جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈول میں اس قدر زیادہ پانی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے قطروں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ یاد رہے کہ جس پانی میں کوئی وصف نہیں ہوتا اگر وہ پانی میں مل گیا تو غلبے کا اعتبار کس سے ہوگا؟ وزن سے ہوگا، جیسے ہم نے مائع مستعمل کی مثال دی. اگر کسی بہتی چیز میں صرف ایک ہی وصف ہو تو اس ایک وصف کے ظاہر ہو جانے سے غلبہ مانا جائے گا، ورنہ وزن کا اعتبار ہوگا. یہ مسئلہ مراقی الفلاح وغیرہ میں مذکور ہے. الحمدللہ الکریم، آج ہم نے یہاں پانی میں دوسری چیزوں کے مل جانے کی وجہ سے غلبے کے مسائل کے تعلق سے ہم نے قدر تفصیلات پیش کی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں تک ہی آج کی گفتگو رہے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کی نشست میں ہم پانی سے متعلقہ اور بھی کارآمد اور ضروری احکام کو فقہ حنفی کی معتبر کتابوں کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. لائق صد مبارکباد ہیں جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ قتلات کے ارکان اور جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ سنگھانا کے افراد کی ان کے جذبات اور ان کے خیالات اور ان کے نظریات میں یہ شوق پایا جاتا ہے کہ وہ علم دین متین حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنا وقت بھی پیش کرتے ہیں. میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. جماعت رضائے مصطفیٰ جو مرکز اہل سنت کی
نامور تنظیم جس کی بنیاد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے رکھی ہے، تو اس کا مقصد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچم بلند سے بلند تر ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود دینی معلومات حاصل کریں گے، دین سیکھنے اور دین پڑھنے کا شوق اور جذبہ رکھیں گے، تب جا کے جو ہے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا۔ لہذا آپ حضرات اپنے اوقات کو فضول اور بیہودہ باتوں میں نہ گنوائیں اور دین متین سیکھنے کی طرف توجہ دیں۔ جیسے کہ آج کی تاریخ یہ 31 دسمبر کی، کہ کل سے 2022 شروع ہوگا، تو اس رات میں ہماری ملت کے نوجوان بھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے دین پر ایمان رکھنے کا شرف رکھتے ہیں، وہ ہمارے نوجوان اور کارآمد لوگ کچن کا میدان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنا ہونا چاہیے۔ وہ بیہودہ باتوں میں مبتلا ہو کر رات میں قسم قسم کی فحش اور بے حیائی پر مشتمل پارٹیاں اور عریانیت پر مشتمل عجیب و غریب قسم کے گانے وغیرہ میں صرف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت والجماعت کو اس قسم کے خرافات سے محفوظ رکھے اور انہیں زیادہ سے زیادہ علم دین متین سیکھنے سکھانے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔